انسانی تاریخ پر یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اثرات انتہائی گہرے ہیں۔ وہ ایک اہل کتاب نبی ہیں۔ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث ہوئے، ایک مدت تک زمین پر رہے اور پھر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت میں آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ پہ عمل کریں گے۔ میں ہوں محمد یعقوب۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاریخ جانو کی سیریز دنیا کے 100 عظیم بااثر شخصیات کی قسط نمبر 3۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں ہونے پر بہت ہی کم لوگ معترض ہوں گے۔ ہاں، یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو، جو ایک اہم مذہب کے بانی ہیں، یہاں سر فہرست کیوں جگہ نہ دی گئی؟ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسری مذہب کی بنسبت زیادہ ہے۔ اس کتاب میں مذاہب کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مختلف اشخاص کے اثرات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے برعکس عیسائیت کی ترویج میں 2 اشخاص کا ذکر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سینٹ پال۔ اس لیے اس کامیابی کا سہرا ان دونوں اشخاص کے سر جاتا ہے۔ حضرت یسوع 6 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ یسوع کا نام حضرت عیسیٰ بن مریم ہے۔ ان کا لقب روح اللہ ہے۔ ان کے کئی معجزات ہیں۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان یعنی طعام نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل کروں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہ دوں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا رکھا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے۔ ایک کستوریا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، ایک یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی عیسائی 3 فرقوں میں تقسیم۔ ایک فرقہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں اور خدا ہی بصورت مسیح دنیا میں اترا، لیکن قرآن پاک نے ان کے تمام عقائد کی نفی کی اور یہ بات ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ سورہ المائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا
کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوا اور قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر صرف ایک آیات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، ان کی ولادت کا مفصل حال، اپنے خاندان میں بچے کو لے آنا، لوگوں کی طعن و تشنیع، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، یہودیوں کی سازش، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ ان کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں بھی تفصیلاً ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے اور وعظ و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کو صرف 3 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی، لیکن وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا۔ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول اور حالات کے بارے میں مفصل بیان موجود ہے۔ آپ علیہ السلام بطور امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے اور دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور پھر آپ علیہ السلام کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ دنیا کے 100 عظیم با اثر شخصیات کی قسط نمبر 4 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تاریخ جانو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے معنی خیز ہے۔